جی محمد السا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ سوال اچھا کیا ہے کہ اچھے انسان کی پہچان کیا ہے، بڑھیا سوال ہے۔ اور برے انسان کی بھی پہچان پوچھنی چاہیے کہ برے انسان کی پہچان کیا ہے، دونوں ہی سوال کرنے چاہیے۔ دیکھو، ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہر انسان کے اندر ہے، اور شیطان جو ہے حسد پیدا کرتا ہے، جلن، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا۔ قرآن مجید جو آسمان پہ سے آیا ہے، یہ ہمیں دنیا کے دھوکے اور شیطان کی برائی سے ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم شیطان کی برائی کی جہالت سے بچیں۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے اندر من میں گمان ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ زبان سے بھی بول دیتے ہیں کہ بھئی انہیں جانے کیا دین کا چڑھا ہوا ہے حیجا، ہر وقت دین کی بات، ہر وقت دین کی بات، دین کا بخار چڑھا ہوا ہے، ہر وقت دین کی بات کریں اور کوئی کام ہی نہ ہے۔ تو انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ چلو دنیا کی کوئی بات ہو تو دیکھی جائے، حالانکہ دنیا کی بات میں بھی حسد کرنا صحیح نہیں ہے، مگر اللہ کے دین کے سمبندھ میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی میں حسد کر رہا ہوں تو میں غلط چل رہا ہوں۔ جس اللہ نے مجھے جیون دیا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی کے سمبندھ میں غلط بول رہا ہوں اور غلط راستے پہ چل رہا ہوں، تو لہٰذا میں غلط ہوں۔ جب تک انسان قرآن کا علم حاصل نہیں کرے گا، وہ شیطان کے دھوکے سے نہیں بچے گا۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں کہ یاد رکھیں، ساری اچھائیاں، ساری خیر اور ساری بھلائی توحید میں سے نکلتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو پہچان لینا اور پھر اس کے ادھیکار اس کو دینا۔ ایک اللہ کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنا، یہ ہے توحید۔ تو ساری اچھائیاں توحید میں سے نکلتی ہیں۔ جب انسان اپنے مالک کو پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، اس کے ادھیکار جان لے گا، پھر اس کے ادھیکار ادا کرے گا، اس کا حکم پہچانے گا، تب وہ سچائی پہ چلے گا، اچھائی پہ چلے گا۔ اور ساری برائیاں شرک میں سے نکلتی ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کا ادھیکار اللہ کو نہ دینا، اپنے بنانے والے مالک کا ادھیکار اللہ کو نہ دینا، مالک کو نہ دینا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی ذات اور صفات میں، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، ساری برائیاں شرک میں سے پنپتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ جو لوگ اچھے ہیں، بھلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو رچنا بنائی ہے وہ دو پرکار کی بنائی ہے، ایماندار بن کے مر یا بے ایمان بن کے مر۔ ہماری بات، اچھائی پہ چلو یا برائی پہ چلو، سچ بول یا جھوٹ بول، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، موت تک چھوٹ دے دی ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، موت کے بعد فیصلہ ہوگا کیسے کرم کر کے کون گیا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ جھوٹ بول کر، فراڈ بازی کر کے بڑے سے بڑے بدماش کو، ڈکیت کو نیتا بنا دو، بڑے سے بڑا بدماش، بڑے سے بڑا ڈکیت، بڑے سے بڑا بے ایمان مکار اپنے آپ کو ایماندار ثابت کر دے جھوٹ بول کر، ہیں، اور اچھے انسان کو برا ثابت کر دو۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جو ایماندار انسان ہے، جو سچا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے پر نرمی اور سچائی اور صرافت چھلکتی ہے۔ اس کے چہرے پر سچائی، صرافت، ایمانداری چھلکتی ہے۔ زبان کا بول میٹھا ہوتا ہے، اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ اور 24 گھنٹے وہ ایک سے رنگ میں رہے گا، انسانیت کے روپ میں رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لے آیا ہوگا، جو دنیا کی حقیقت کے اور جیون کی حقیقت کے ہوش میں ہوگا، تو وہ 24 گھنٹے ایک سا رہے گا انسانیت کے روپ میں۔ شیطانی روپ اس کے اندر بہت کم آئے گا،
शैतान पर उसका कंट्रोल बन जाएगा अल्लाह ताला की मदद से। और जो बेईमान हैं, गैर ईमान वाले की पहचान क्या है कि गैर ईमान वाले के चेहरे पर घमंड, जलन, हसद, बुराई छलकती है और जवान का बोल कड़वा होता है जो औरों को भी कड़वा कर दे। जब बोलेगा जवान का बोल कड़वा बोलेगा, उसके बोल से औरों को भी तकलीफ़ पहुंचेगी हैं। बग़ैर ईमान वाले की बिगड़ी हुई अकल होती है, कभी नरम कभी गरम, कभी बदतमीजी बोलेगा कभी सीधा बोलेगा। समझ में आ रही है बात। और ईमान वाला 24 घंटे इंसानियत के रूप में रहेगा, जिसको सही ईमान मिल चुका होगा। बग़ैर ईमान वाले की अकल बिगड़ी हुई होती है। जब शैतान उसके अंदर शांत हो जाता है तो वो ठीक बात करता है। वो शैतानी ख्यालों के सामने अपने आप को कमज़ोर बना लेता है। जब शैतान उसके मन में गलत ख्याल डालता है तो कड़वे और बदतमीजी बोलता है, लोगों को तकलीफ़ देता है, लोगों को दुखी करता है। और अच्छा इंसान अल्लाह की मदद से शैतान पर काबू पाकर हर वक्त इंसानी रूप में रहता है, वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता है। समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह से हम समझें। अब एक वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान लगा के सुने। एक आदमी का इंतकाल हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया, मर गया। उसके 4 बेटे थे, 1 बेटी। अब उसके जनाजे को, उसकी अर्थी को लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी भगा भगा आया और जनाजे की खाट पकड़ ली उसने, अर्थी को पकड़ लिया और कहने लगा कि भाई इन पर मेरे 15 लाख रुपए थे और इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपके 15 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन अब ये ख़त्म हो गए। अब मुझे मेरे 15 लाख रुपए कौन देगा? समझ में आ रही है बात ना। अब मुझे मेरे 15 लाख रुपए कौन देगा? तो वो 4 बेटे थे, वो सामने आए, कहने लगे कि भाई इन्होंने तो कभी, हमारे बाप ने तो कभी जिक्र किया नहीं 15 लाख रुपए, इतनी भारी रकम का हैं। तो वो बेटे कहने लगे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, इतनी भारी रकम हमारे बाप ने कभी जिक्र किया ही नहीं था हमसे। तो वो कहने लगा कि मैं अर्थी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मुझे मेरे 15 लाख रुपए चाहिए पहले, जब जाएगी अर्थी। अब वो जब उसने ड्रामे करे तो वो खबर सब में फैल गई, तो अर्थी जो है रुक गई। तो उसके बाद घर भी खबर पहुंच गई। तो घर पे एक बेटी थी, एक लड़की थी उसकी। जब बेटी को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे जनाजा रोक दिया गया है, तो बेटी ने क्या काम करा कि अपने सारे जेवर उतार करके और भिजवा दिए कि ये मेरे जेवर हैं, जो कम रहेंगे पैसे मैं दे दूंगी हौले हौले करके, लेकिन मेरे बाप को दफना दो। समझ में आ रही है बात। मेरे बाप को जो है दफना दो। अब वो जेवर लेके आया एक आदमी, जो चीज़ जेवर थे उसके पहन रखे थे उसने, दे दी उतार के। अब वो कहने लगा, जिसने जनाजे को रोक रखा था, जब उसके हाथ चीज़ जेवर हाथ में आ गया और उसे मालूम पड़ा कि फलां बेटी ने दिया, एक बेटी है इनके, तो उसने कहा कि भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी रकम जो है कोई देने के लिए तैयार हुआ। अब सभी मेरी बात सुनो भाई गौर से। अर्थी रखी हुई थी, जनाजा रखा हुआ था, पब्लिक में खड़ी हुई थी। अब सुनो मेरी बात गौर से कि भाई इन पर मेरे पैसे नहीं थे, कि और कि इनके मुझ पे थे 15 लाख रुपए। समझ में आ रही है बात। कि इन पे मेरे 15 लाख रुपए नहीं थे, कि और कि इनके 15 लाख रुपए थे मेरे पास। अब मुझे जब इनकी मरने की खबर मिली तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा भाई अब उनका सही वारिस कौन है, जो सही वारिस है इस मैयत का कौन है, उसका पता कैसे लगाऊं। तो फिर मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। तो बेटों ने हाथ झाड़ दिए हैं, लेकिन बेटी ईमानदार निकली। बेटी ईमानदार निकली, वो बदली नहीं, जैसे बाप के सामने थी वैसी पीछे थी।
تو اب مجھے صحیح وارث کا معلوم پڑ گیا، اب یہ 15 لاکھ روپے میں ان کی بیٹی کو دوں گا۔ بیٹے رہ گئے دیکھتے ہوئے ہیں۔ تو ایماندار آدمی جو ایمانداری دکھائے گا، جیسے انسان کی نیت، جیسے کرم، ویسے ہی اللہ کا فیصلہ۔ تو اب وہ بیٹے آپس میں بات کریں کہ 15 لاکھ روپے بھائی مجھے ملتے کہ مجھے ملتے۔ تو اب اسی طرح سے ہم دیکھ لیں کہ بھائی جو آدمی بے ایمانی دکھاتا ہے، مکاری دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں ویسے ہی راستہ کھول دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے صحیح وارث مل گیا ان کا، اب میں پیسے بیٹی کو ہی دوں گا۔ تو اس نے بیٹی کو پیسے دیے۔ اس لیے بھائی ایمانداری پہ چلو، اللہ کے حکم پہ چلو، برائی سے بچو، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں امن شانتی حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل ہو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ اچھا انسان کیسے بنے اور برائی سے کیسے بچے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔